تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت قد خلت خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلکا یہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلت وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسبتم کمایا تم نے، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. تلکا امتن یہ ایک جماعت تھی، امت تھی، قد خلت تحقیق گزر چکی. خلت کا لفظ جو ہے یہ خلوت سے ہے، خلا سے، خا لام واو، خلت گزر گئی. اچھا امت کا جو لفظ ہے نا یہ آپ کئی جگہ پڑھیں گے اور اس کے کئی معنی نکلیں گے. تو امت عام طور پر 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. روٹ اس کا کیا ہے؟ الف میم میم، سے. کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. اسی سے لفظ نکلا ہے امام. ٹھیک ہے نا؟ تو امت بمانا امام کے بھی استعمال ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے ابراہیم ایک امت تھے، اور وہاں امت کا معنی کیا ہے؟ امام تھے. ٹھیک ہے، امام تھے جنہوں نے امت کا کام کیا. تو امت کا ایک معنی گروہ بھی آتا ہے، دوسرا معنی گروہ. اب یہاں اشارہ ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی طرف. ان سب کو امت کہا جا رہا ہے، جو امام بھی تھے اور گروہ بھی تھے. امت کا لفظ وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وقت، ٹائم کے لیے. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ایک وقت کے بعد اس کو یاد آیا. اور امت کا لفظ طریقے کے لیے بھی ہوتا ہے، طریقہ. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا. جیسے ملت کا معنی گروہ بھی ہوتا ہے اور ملت کا معنی طریقہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت سے لوگ جب اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے طریقے بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک خاص وقت پر بھی ہوتے ہیں، تو ان میں آپس میں بھی ریلیشن ہے. تو امت کا لفظ جو ہے یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ گروہ کے معنوں میں. یہ ایک گروہ تھا، قد خلت گزر گیا، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا. یعنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ہر شخص کو اپنے کیے کا خود جواب دینا ہوگا. کل نفس بما کسبت رہینہ سورۃ المدثر میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کے عوض رہن میں ہے. تلک امتن یہ ایک جماعت تھی. کس کو یہاں جماعت کہا جا رہا ہے، گروہ کہا جا رہا ہے؟ یہ ابراہیم اور یعقوب اور اولاد ابراہیم و یعقوب علیہ السلام. قد خلت تحقیق گزر چکی. اب چونکہ سورۃ البقرہ کہاں اتری؟ مدینہ میں. تو وہ جو بار بار انٹریکشن ہوتا تھا وہ آ کے طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے. وہ کہتے تھے تم یہ کون سا دین لائے ہو، اصل دین تو یہودیت ہے، کیونکہ یعقوب نے ہمیں یہودی بننے کو کہا تھا.
انہوں نے الاسلام کو چھوڑ کر فرقہ واریت اختیار کر لی تھی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ الاسلام کو چھوڑ کر ہم بھی کس طرح جانے پہچانے جاتے ہیں؟ مختلف گروہوں سے. تو یہ آیات بنیادی طور پر ربانی بننے کی دعوت دے رہی ہیں، توحید کی دعوت دے رہی ہیں، اور فرقہ واریت کی توڑ کر رہی ہیں. کہ مرتے وقت ہر ایک نے کیا کہا کہ مسلمان بن کے جینا، مسلمان بن کے مرنا. آج ہم اگر دیندار ہوں بھی تو اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا بن کے جینا اور کیا بن کے مرنا؟ جس خاص فرقے یا گروہ میں ہم ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہیں یا نہیں، وہ اللہ کے وفادار ہیں یا نہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہمارے باپ دادا کا فرقہ تھا نا، اس سے باہر نہیں نکلنا. فرقہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت الدین کے، الاسلام کے. فرمایا تلک امتن، یہ سب لوگ تھے، قد خلت، گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہیں جو انہوں نے کمائی کی. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کاف سین بے، وہ کمائی جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، خود کی ہوئی محنت سے حاصل ہونے والی کمائی. ان کے لیے ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا، اپنی کوشش سے کمایا. یعنی انہیں جزا کس کی ملے گی؟ جو انہوں نے خود محنت کر کے کیا تھا. دنیا میں بھی آپ کو کیا ملتا ہے جس کے لیے آپ خود محنت کرتے ہیں؟ اب پڑھے کوئی اور تو ٹیسٹ آپ کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ تلک امت قد خلت، یہ امت گزر گئی، یہ لوگ چلے گئے، اور ہر ایک اپنی باری پہ چلا جائے گا نا. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وہی ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہے جو تم کماؤ گے. یعنی تمہیں اپنے آباء و اجداد کے عمل فائدہ نہ دیں گے کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں. یہود کہتے تھے نا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں نہیں دوزخ کی آگ نقصان دے سکتی. آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے عقائد ہیں. کیا کہتے ہیں مسلمان لوگ؟ ہم تو سید ہیں، یا ہم تو بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہماری سفارش ہو جائے گی اور باقی سب تو جائیں گے جہنم میں. جی یہ بھی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ ہے اس لیے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں، فلاں شہید ہو گیا ہمارے خاندان میں سو ہمیں بھی چھڑا لے گا. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی اپنی کوشش دیکھی جائے گی، اور اگر آپ نے کوشش کی ہے اور پھر بھی نہیں آپ کر سکے تو ہاں دوسرے کی سفارش آپ کو فائدہ دے گی. یار اب یہ محنت کرنے والا تھا، نہیں ہو سکا، وہ تو ایک الگ بات ہے. جس نے کام ہی نہ کیا اس کی سفارش کون کرے؟ نکموں کی سفارش تھوڑی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو نیک تھے، اچھے تھے، ان سے نسبت صرف فائدہ نہ دے گی جب تک کہ تم وہ نہ کرو گے جو انہوں نے کیا. تو دین اصل میں کیا ہے؟ دین کا معاملہ خود محنت اور کوشش کا معاملہ ہے. ماں باپ کی نیکی اولاد کو نہیں فائدہ دے گی، اولاد کی نیکی ماں باپ کو فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ وہ خود نہ کرے. حدیث میں آتا ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل سست ہوا، کم ہوا، اس کا حسب نسب اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا. یعنی جو خود سست ہوگا، جو خود کوتاہی کرے گا، اس کا کسی اعلی خاندان سے ہونا اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. بار بار قرآن پاک میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کوشش کی. یعنی جزا کے معاملے میں وراثت کام نہ آئے گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا سوال تم سے نہ ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے عمل کا سوال خود اسی سے کیا جائے گا. تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں
نہ کیا.